سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أجمعين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى بديع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین محفل، پیارے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ 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 رب العالمین کا بے شمار کرم. اس کا احسان عظیم، اس رب نے ہم پر کرم فرمایا کہ آج ہم سب لوگ الحمدللہ اس بابرکت محفل میں حاضر ہیں. عرس مبارک کی محفل ہے. بخاری صاحبان کے عرس ہو رہے ہیں اور ہمارے شاہ صاحب سید سلطان اعظم شاہ صاحب ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو زندہ سلامت رکھے ماشاء اللہ. سید لال حسین شاہ صاحب ماشاء اللہ سبحان اللہ. میرے ساتھیوں، میں بھی اندر بیٹھا تھا، میں نے سرچ کیا کہ سید جو ہوتا ہے نا وہ دہی کے مانند ہوتا ہے. اگر اپنے آپ کو درست کر لے نا، بالکل صحیح کر لے تو مکھن فوراً نکل آتا ہے. اور عام لوگ جو ہے نا وہ اس دودھ کے مانند ہوتے ہیں جو ابھی تھنوں میں موجود ہے. نکلے گا، پھر والا جائے گا، اس کے بعد پھر جاگ لگے گا، پھر دہی بنے گا، پھر مکھن نکلے گا. دیکھیں نا، ہماری برادری تو ایک ہی ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور دربار پھر اکبر شاہ سبحان اللہ، پھر عبد الحمید شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبحان اللہ. کیا پیارے شخص تھے، صحیح بات کہتا ہوں. پیارے بھائیوں، وہ بیٹھے ہوئے ہوا کرتے تھے، کس طرح بزرگوں کو بالکل اسلاف کی یاد تھے، اسلاف کی یاد تھی. ان کو دیکھ کر انسان کی روح تازہ ہوتی تھی، دل زندہ ہوتا تھا. ان کی تجلیات، ان کی برکات پورے علاقے میں پھیلی ہوئی تھی. پیارے ساتھیوں، میں نے شاہ صاحب سے گزارش کی ہے. شاہ صاحب عرض کر دوں ان سے، میں نے عرض کیا، میں نے کہا شاہ صاحب میں اس کام کے لیے حاضر نہیں ہوں، واللہ کہتا ہوں نہیں حاضر ہوا، خود میں سے مہربانی. میں نے شاہ صاحب سے گزارش کی ہے اور شاہ صاحب نے بڑی بطیب خاطر اس کو قبول کیا ہے. بات یہ سید کی شان یہی ہوتی ہے، جب صحیح بات سامنے آئے نا تو اسے دل سے قبول کر لیتا ہے. حقیقت کہتا ہوں، دل سے قبول کر لیتا ہے. میں نے کہا شاہ صاحب آپ اس طرح کریں کہ مہربانی فرمائیں گے، یہ جو بڑے بڑے فوٹو لگے ہوئے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کے نانا نے جو کام کیا تھا نا وہ کام کریں آپ بیٹھ کر. وہ کام کریں جو آپ کے نانا جان نے کیا تھا، جو ہمارے اور آپ کے نبی نے کام کیا ہے. میں نے کہا آپ نے یہ جگہ خرید، کہنے کی جگہ خرید لی ہے. میں نے کہا بس یہاں آپ بیٹھے اور مدرسہ بنائیں. اور یہ کہنے لگے بس سے کل فوٹو نہیں ہوں گے انشاءاللہ. پیارے بھائیوں، میں صحیح بات عرض کرتا ہوں، میرا جہاں کہیں پر فوٹو ہو نا، میں وہاں تقریر کرنے نہیں جاتا ہوں. میرے دوستوں کو پتہ ہے اس بات کا، بالکل پتہ. آپ کو بھی پتہ ہے نا؟ پتہ ہے، ہاں دوستوں کو پتہ ہے اس بات کا. میں وہاں تقریر کرنے نہیں جاتا ہوں.
کیونکہ میں تقریر کرنے جا رہا ہوں اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ رسول کو ناراض کرنے کے لیے نہیں جانا چاہتا ہوں میں۔ انہوں نے بڑی خوش دلی سے اس کو قبول کر لیا۔ یہ دیکھ کر مجھے لگا کہ واقعی میں حسبی نسبی سید ہیں۔ پیارے بھائیوں، دربار پیر اکبر شاہ صاحب تو وہ دربار ہے جب یہاں پر پانی آیا تھا ان کے دربار پر، اور ان کو جب نکالا گیا تھا تو اندر قبروں میں راستے بنے ہوئے تھے، راستے بنے ہوئے تھے اندر قبروں کے اندر۔ پیارے بھائیوں، یہی تو ہم کہتے ہیں ہمارے بزرگ مرتے نہیں ہیں، اور جو دامن سے لگ جائے اس کو بھی نہیں مرنے دیتے ہیں۔ پیارے بھائی، اللہ رب العالمین پر رحمت نازل فرمائے۔ میرے نبی کو معراج ہوئی، میرے نبی نے، ہم سب کے آقا نے، ہم سب کے مولا نے، ہم سب کے مالک و مختار نے، اللہ کے بنائے مالک و مختار نے اللہ کا دیدار کیا۔ اور جب گئے، جب بھی کوئی تعلق والا جاتا ہے نا، پیارے بھائی، جب بھی کوئی تعلق والا جاتا ہے نا تو ہوتا کیا، یہاں سے مدینہ منورہ گیا تو اپنے ساتھ کھجور زمزم لے کر آتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنے تعلق والوں کے لیے، ہے یا نہیں ہے؟ جب بھی کوئی تعلق والا جاتا ہے تو اپنے تعلق والوں کے لیے اچھی جگہ جہاں جاتا ہے تو کوئی چیز اس کے مطابق لے کر آتا ہے۔ میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اپنے امتیوں کے لیے تعلق تھا نا، آقا اور غلام کا تعلق ہوتا ہے نا، نبی کا اور امت کا، امتی کا رابطہ ہوتا ہے نا۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جس کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، جس دن کہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چمائے گا، یہاں سے چمانا شروع کرے گا، یہاں تک چما جائے گا۔ کیوں چمائے گا ظالم، کیوں چمائے گا؟ وہ ایک منظر دیکھ رہا ہوگا، وہ دیکھ رہا ہوگا آج شفاعت کا بازار گرم ہے۔ جس کا نبی کے ساتھ ایک تعلق ہے، نبی اس کو انگلی سے پکڑ کے ادھر لے جاتے ہیں، ایک ابرو کا اشارہ کرتے ہیں، فرشتے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا ہائے کاش کہ میرا رسول سے کوئی تعلق ہوتا کہ آج میں بھی اسی طرح ایک ابرو کے اشارے پر جنت میں جا رہا ہوتا۔ میرے آقا جب معراج پہ جب گئے تو کیا ہوا؟ اپنے تعلق والوں کے لیے، ظاہر اس سے اچھی جگہ اور کیا ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ جب میرے آقا جا رہے ہیں اور جگہ تو ختم ہو گئی وہاں پر، پیارے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام لا مکان پہنچتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب یہ لا مکان پہنچے، تو لا مکان میں کوئی پہنچے گا تو پھر تو وہ تو مکان ہو جائے گا۔ پیارے بھائیوں، بات اصل میں یہ ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچانک یہ منطق کی بات میرے ذہن میں آ گئی، پہلی مرتبہ اس پر گفتگو کر رہا ہوں، اچانک ذہن میں سوال آیا، مولانا اکرم صاحب متوجہ ہونے اس بات پر۔ بات یہ ہے، بڑی باریک بات ذہن میں آئی ہے پیارے ساتھیوں، اس سے پہلے میں نے بھی کبھی بیان نہیں کی۔ ہمارا معاملہ ایسا ہی ہے، جب حدیث پاک پڑھانے بیٹھتا ہوں نا، ہمارے سارے طلباء کو پتہ، مولانا کو معلوم ہے، سارے طلباء کو معلوم ہے کہ اسی وقت ذہن میں باتیں آتی ہیں اور بیان کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ پیارے بھائیو، بات یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کسی جگہ پہنچتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو مکان تو ہو گیا، اور میرے آقا کے بارے میں جب یہ کہا جائے گا کہ لا مکان پہنچے تو پھر یا تو حضور علیہ السلام جس میں کیسے پہنچا، تو جب پہنچے گا مکان تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ پیارے بھائی، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کے دو جواب ذہن میں آ رہے ہیں۔ ایک جواب تو خالصاً وہ جو متکلمین کی طرف سے جواب پیش کرتا ہوں، ذرا غور کرو۔ مکان اصل میں پتہ ہے کسی کہتے ہیں، آپ کی بولی میں سمجھاتا ہوں، یعنی آپ کے ذہن کی حد میں لے کر آ کے بات سمجھاتا ہوں۔ مکان اسے کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ ہے میرا، یہ ہاتھ ہے، یہ ہاتھ کا اندر کا حصہ جو اس کو لگ رہا ہے نا، یہ ہاتھ کا حصہ اس کے لیے مکان بن گیا، یہ اس کے اندر آ گیا ہے، یہ مکان ہے، ٹھیک ہے نا؟
یہ مکان کی فلاسفہ کے نزدیک تعریف ہے. اور جہاں پر یہ نہیں ہوگا تو اس کے لیے مکان بھی نہیں ہوگا. یہ ہاتھ تو ہوگا مگر اس کے لیے مکان نہیں ہوگا جب تک اس کو اوپر سے گھیرنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا پیارے بھائیو؟ اس کے لیے حیث تو ہو سکتا ہے مگر مکان نہیں ہو سکتا. میرے آقا لا مکان گئے، مطلب یہ ہے وہاں پر گئے جہاں پر میرے آقا کے علاوہ مخلوق میں سے کوئی شے تھی نہیں، صرف میرے نبی تھے اور کوئی نہیں. اور اس کا دوسرا مفہوم جو میرا ذوق جو اسے بولتا ہے وہ کیا بولتا ہے؟ میرا ذوق یہ بولتا ہے میرے آقا جب تک یہاں پر زمین پر موجود ہیں، میرے آقا کے بشریت مبارکہ ظاہر ہے، نورانیت چھپی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ نورانیت چھپی ہوئی ہے، بشریت مبارکہ ظاہر ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام آسمانوں پر جا رہے ہیں تو ملکیت ظاہر ہو رہی ہے، بشریت بھی ساتھ ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ملکیت ظاہر ہو رہی ہے. جب میرے آقا لامقام میں پہنچ رہے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہاں پر بشریت بھی ہے، ملکیت بھی ہے، مگر ظاہر صرف نورانیت ہے. پیارے بھائی، اور نور کے لیے، اور ایسا نور جس کی وجہ سے ساری کائنات کا نور بنا ہو، جس کے اندر کثافت کا شائبہ تک بھی نہ ہو، پیارے بھائی اس کے لیے نہ حیز ہے نہ مکان ہے. میرے آقا وہاں گئے جو لا مکان تھا، نہ حیز تھا نہ مکان تھا. میرے آقا وہاں گئے تو وہاں جب گئے تو وہاں سے کیا ہوا؟ تعلق والوں نے تحفہ لے کر آنا تھا. میرے آقا کیا تحفہ لے کر آئے؟ نماز کا تحفہ لے کر آئے. ٹھیک ہے نا؟ جب نماز کا تحفہ لے کر آئے تو میرے اور آپ کے نبی نے کیا بات فرمائی؟ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، الصلاۃ معراج المؤمنین. معراج المؤمن، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے. مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے. اب مومن کی معراج نماز، یا رسول اللہ آپ جائیں آسمانوں پر تو آپ رب کا دیدار کریں، اور ہماری معراج رب کی بارگاہ میں نماز. تو حضور اس معراج اور اس معراج کا رابطہ کیا ہے؟ اس معراج اور اس معراج کا تعلق کیا ہے؟ پیارے بھائیو، میرے آقا حضور علیہ السلام نے واضح فرما دی. میرے آقا نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، رب کی عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. رب کی عبادت کرو گویا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى، اگر وَإِن لَمْ تَكُنْ کانا تامہ ہے، اگر تم اپنی ہستی کو ختم کر دو گے، اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں مٹا دو گے تو کیا ہوگا؟ ترا ہو تو تم رب العالمین کے جلووں کا مشاہدہ کرو گے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. میں جب آسمانوں پر گیا تھا تو میں نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا تھا. تمہارے لیے وہ تحفہ لے کر آئے ہوں کہ تم دل کی آنکھوں سے رب کے جلووں کا مشاہدہ کرو. میرے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام معراج پر گئے. فلسفہ معراج کیا ہے؟ بس میں مختصر بات کر رہا ہوں. فلسفہ معراج کیا ہے؟ فلسفہ معراج پیارے بھائیوں یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھو، ایک میں اصطلاح بول رہا ہوں، تھوڑی مشکل اصطلاح ہے لیکن انشاءاللہ سمجھ میں آپ کی آ جائے گی. پیارے بھائیوں، فلسفہ معراج کیا ہے؟ ایک پہلے قانون اور ضابطہ ذہن میں رکھو تو آپ کی سمجھ میں بات آئے گی. قانون ہے تھوڑا مشکل، سمجھانے کی کوشش کروں گا، ذرا غور کرو، پھر ایک آدھ بات کر کے آپ کے ذوق کے مطابق بات کو ختم کروں گا. قانون کیا ہے؟ قانون اور ضابطہ یہ ہے، جب مشتق کا لفظ بولا جائے تو مبدأ اشتقاق کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. ذرا میں سمجھا دوں گا انشاءاللہ، آپ کو تھوڑا ذہن لگاؤ گے نا سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اصطلاحات تو مشکل ہوتی ہیں لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آ جائے گی. جب مشتق کا لفظ بولا جائے تو مبدأ اشتقاق کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. جب ماخوذ کا لفظ بولا جائے تو ماخوذ بہی کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ مثال سمجھ میں آئے گی.
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حضور علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. حضرت سعد تشریف لاتے ہیں, سواری پر سوار ہیں, اونٹنی پر سوار ہیں. وہ مریض تھے, بیمار تھے. میرے آقا نے فرمایا قوموا لسیدکم, اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ٹھیک ہے نا جی. اب میرے آقا نے فرمایا, صحابہ کرام کھڑے ہو گئے, ان کو اونٹنی سے اتارا, نیچے لے آئے. اب یہاں پر دو قسم کے لوگ آ گئے. ایک نے یہ کہا کہ چونکہ وہ بیمار تھے, حضور علیہ السلام نے اس لیے ان کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا کہ بیمار ہیں, ان کو اتارو. دوسرے نے کہا نہیں, اگر میرے آقا نے یہ ارادہ کیا ہوتا کہ یہ مریض ہیں, ان کو اتارو, تو میرے آقا یہ نہ فرماتے قوموا لسیدکم, میرے آقا فرماتے قوموا لمریضکم, اپنے مریض کے لیے کھڑے ہو جاؤ, اس کو اتارو. مریض کا لفظ جو ہے مشتق ہے, اس کے اندر مرض جو ہے مبدا اشتقاق ہے. جب وہ مریض کا لفظ بولا جائے گا تو اس سے مراد مرض ہوگا کہ مرض اس کو ہوا ہے, اس لیے اتارو. لیکن جب سید بولا تو اس کا مبدا اشتقاق کیا ہے, سیادت ہے. یعنی تم اپنے سید کے لیے کھڑے ہو جاؤ, جو بھی تمہارا سردار ہے, سید ہے, اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. سمجھ آگے بات نہیں آئی؟ ٹھیک ہے نا. جب بھی کوئی مشتق بولا جائے گا تو مبدا اشتقاق کا لحاظ رکھا جائے گا. جب بھی ماخوذ بولا جائے گا تو ماخوذ بہی کا اشتقاق لحاظ رکھا جائے گا. پیارے بھائیو, اب رب العالمین نے کیا بات فرمائی, پروردگار نے فرمایا, اب ذرا غور سے سنو. رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات جس نے سیر کرائے. کس کو؟ بے رسول ہی نہیں, بے نبی ہی نہیں, بلکہ کیا ہے, بے عبدہ ہی. عبد کے لفظ کا اس کا لحاظ رکھو. عبد کا لفظ ماخوذ ہے عبودیت سے, جس کے معنی ہوتے ہیں غایت تذلل میں پیش کر دینا, انتہائی زیادہ اپنی ہستی کو مٹا دینا. یعنی رب العالمین نے حضور علیہ السلام کے معراج کا جو ذکر کیا تو اس طور پر ذکر کیا کہ یہ وہ میرا محبوب ہے جس نے اپنی کسی ہستی کو میرے سامنے باقی نہیں رکھا ہے. اور جب اس نے اپنے اس کمال کا اظہار مکمل طور پر کر دیا تو کیا ہوا, اس کی معراج یہ ہے کہ میں نے اسے اپنا دیدار کرایا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا.